يا رحمة للعالمين يا محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت پروجیکٹ سیزن 4 ایپیسوڈ 4 منافقین کے گروہ کا تعارف۔ مدینہ میں 3 بڑے گروہ آباد تھے۔ مسلمان جو مہاجرین اور انصار پر مشتمل تھے۔ مہاجرین وہ اہل مکہ تھے جو ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، جبکہ انصار اوس اور خزرج کے 2 مقامی قبیلے تھے۔ دوسرا گروہ یہود کا تھا کہ جن کے 3 بڑے قبیلے مدینہ میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اور تیسرا گروہ منافقین کا تھا جو اوس و خزرج اور یہودی قبائل دونوں میں سے تھے۔ منافقین سے مراد وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن دل سے ایمان نہیں لائے تھے۔ ان میں سے بعض مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں بھی کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن ابی پہلا منافق بلکہ رئیس المنافقین تھا، یعنی منافقوں کا سردار۔ ہجرت مدینہ سے پہلے اوس اور خزرج کے قبائل نے اسے بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا، لیکن آپ علیہ السلام کی آمد سے اس کی اہمیت ختم ہوتی چلی گئی، لہذا یہ آپ علیہ السلام سے حسد کرنا شروع ہو گیا۔ یہودیوں میں بھی منافق تھے کہ جنہوں نے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق اوس قبیلے میں وہ منافقین جو یہود کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ان میں زوئی بن الحارث، جلاس بن سوید بن الصامت اور الحارث بن سوید کا نام ملتا ہے۔ یہ جلاس بن سوید وہی شخص ہے کہ جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہم گدھے سے بھی بدتر ہیں، معاذ اللہ۔ عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ صحابی نے اس کی یہ بات سن لی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو بتلایا۔ جلاس نے آپ علیہ السلام کے پاس آ کر قسم اٹھائی کہ عمیر نے مجھ پر جھوٹ بولا ہے۔ اس پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ فإن یتوبوا یک خیرا لہم وإن یتولوا یعذبہم اللہ عذابا علیما فی الدنیا والآخرہ وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر۔ ابن اسحاق کے بقول لوگوں کا گمان ہے کہ اس شخص نے توبہ کر لی تھی اور وہ اپنی توبہ میں سچا رہا، واللہ عالم بالصواب۔ ابن اسحاق ہی کی روایت کے مطابق اوس میں سے ایک اور شخص نبطل بن الحارث بھی منافق تھا کہ جس کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے شیطان کو دیکھنا ہو وہ اس کو دیکھ لے۔ یہ شخص آپ علیہ السلام کی باتیں سن کر دیگر منافقین کو پہنچاتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کان کے کچے ہیں، یعنی بھولے بھالے اور سیدھے سادے سے ہیں کہ ہماری باتوں میں آ جاتے ہیں اور ہماری باتوں کو سچ سمجھ لیتے ہیں۔ اس پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق اوس ہی میں ایک منافق ابو حبیبہ بن ازہر بھی تھا کہ جس نے مسجد زرار بنائی تھی۔ اس کے علاوہ سالبہ بن حاتب اور معتب بن کشیر کا نام بھی ملتا ہے کہ جنہوں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ عز و جل نے انہیں اپنے فضل میں سے دے دیا تو وہ لازماً اللہ کے راستے میں خرچ کر کے نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ ان کا ذکر بھی سورہ توبہ کی آیات میں ملتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوا وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق معتب بن کشیر نے احد کے دن یہ بات کہی تھی کہ اگر ہماری رائے مانی جاتی تو آج احد میں اتنا نقصان نہ ہوتا۔ اس پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا۔ اسی نے خندق کے دن یہ بات کہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ ہم کیسے و کس طرح کے خزانوں کے مالک ہوں گے، جبکہ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم قضائے حاجت کو جاتے وقت بھی دشمن سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔
اس پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ ابن ہشام کی روایت کے مطابق معتب بن قشیر، ثعلبہ بن حاطب اور حارث بن حاطب اہل بدر میں سے ہیں اور منافق نہیں تھے، جیسا کہ بعض اہل علم سے مروی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق عباد بن حنیف، بحسج، عمر بن خزام، عبداللہ بن نبتل، ودیع بن ثابت، زید بن جاریہ اور مجمع بن جاریہ نے مسجد ضرار بنائی تھی۔ مجمع بن جاریہ عمر میں چھوٹے تھے اور مسجد ضرار میں امام بھی تھے کہ ان کو قرآن مجید کا کافی حصہ یاد تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہیں کسی مسجد کا امام بنانے کی تجویز پیش ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا کہ یہ تو مسجد ضرار کے امام تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ میں تو اس وقت عمر میں چھوٹا تھا اور مجھے باتوں کی اتنی سمجھ بھی نہ تھی، منافقین نے مجھے اپنی مسجد میں امام بنا لیا تو میں بن گیا کہ نماز ہی تو پڑھانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد ان کو امام بنانے کی اجازت دے دی تھی۔ ودیع بن ثابت بھی مسجد ضرار بنانے والوں میں شامل تھا اور اسی کے بارے قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ کنتم تستہزئون۔ خضام بن خالد کا نام بھی مسجد ضرار کے بنانے والوں میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بشر بن زید اور رافع بن زید کے نام بھی منافقین میں ملتے ہیں۔ اوس میں مربا بن کہدی کا نام بھی منافقین کی فہرست میں نقل کیا جاتا ہے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام احد کی طرف جاتے ہوئے اس کے کھیت سے گزرے تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنے کھیت سے گزرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور اپنے ہاتھ میں مٹی اٹھا لی اور کہا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ آپ کے علاوہ کسی اور پر گرے گی تو لازماً آپ پر پھینک دیتا۔ کچھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنا چاہا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو کہ یہ آنکھوں کے ساتھ دل کا بھی اندھا ہے۔ اس کا بھائی اوس بن کہدی بھی منافقین میں سے تھا کہ جس نے خندق کے دن یہ بات کہی تھی کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں اور دشمن کے حملے کا خطرہ ہے، لہذا ہمیں محاذ سے اپنے گھروں کو واپسی کی اجازت دی جائے۔ اس پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں یقولون ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق حاتب بن امیہ بن رافع کا نام بھی منافقین میں ملتا ہے۔ اس کا بیٹا یزید بن حاتب سچا مسلمان تھا اور احد میں تیر لگنے سے شہید ہوا۔ اس کے علاوہ بشیر بن عبیرک کا نام بھی ملتا ہے کہ جس نے مالی غنیمت سے 2 زریں چرا لی تھیں۔ اسی کے بارے قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ قزمان اس کے ساتھیوں میں سے تھا، یہ احد میں بے جگری سے لڑا اور کئی ایک مشرکین کو قتل کیا۔ جب شدید زخمی ہوا تو لوگوں نے اسے تسلی کی خاطر جنت کی بشارت دی تو اس نے جواباً کہا کہ کس چیز کی بشارت، میں تو اپنی قوم کے لیے لڑا ہوں۔ اس کے بعد اس نے ایک تیر سے اپنے آپ کو قتل کر لیا۔ ضحاک بن ثابت پر بھی نفاق اور یہود سے محبت کی تہمت تھی۔ اس کی حجب میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اشعار بھی ملتے ہیں۔ جلاس بن سعید، معتب بن قشیر، رافع بن زید اور بشر کے بارے بعض روایات میں ملتا ہے کہ انہیں ایک جھگڑے میں جب یہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر فیصلہ کروا لو تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے بجائے کاہنوں سے فیصلہ کروانے کو ترجیح دی۔ اس پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ خزرج میں منافقین میں رافع بن ودیع، زید بن عمر، عمر بن قیس اور قیس بن عمر بن سہل کا نام ملتا ہے۔ ان کے علاوہ جد بن قیس بھی معروف تھا۔ اسی کے بارے آتا ہے کہ اس نے آپ علیہ السلام سے کہا تھا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں تبوک میں شامل نہ ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ شامی عورتیں خوبصورت ہیں، لہٰذا میں انہیں دیکھ کر فتنے میں نہ پڑ جاؤں۔ اس پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ خزرج ہی سے عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تھا جو رئیس المنافقین معروف ہوا۔ اس نے غزوہ بنی مستلق کے موقع پر کہا تھا لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔
خزرج کے لوگوں میں سے عبداللہ بن ابی، مالک بن ابی قوقل، سوید اور داعث کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے یہودی قبیلے بنو نذیر کو یہ بات کہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا، تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے، جنگ میں تمہاری مدد کریں گے، اور اگر مسلمانوں نے تمہیں مدینہ سے نکال دیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے۔ اس پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں، الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنکم اللہ یشہد انہم لکاذبون۔ یہود کے منافقین میں نعمان بن عوفہ، عثمان بن عوفہ اور رافع بن حریملہ کا ذکر ملتا ہے کہ جو بظاہر ایمان لے آئے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا کرتے تھے۔ ان منافقین میں عمر بن قیس نجاری، رافع بن ودیہ نجاری، زید بن عمر، قیس بن عمر بن سہل اور حارث بن عمر کے نام بھی ملتے ہیں۔ جاری ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا رحمة للعالمين يا محمد